سر فلسفے کی دنیا میں جیسا آپ جانتے ہیں ایک بہت قدیم بحث رہی ہے جس کو مائنڈ باڈی پرابلم کہا جاتا ہے. اس کے اندر بہت سارے نقطۂ نظر ہمارے سامنے آئے، مگر فلسفے میں ہمیں اس کا کوئی متعین طور پر جواب نہیں ملتا. اس میں ایک نقطۂ نظر جس کو آئیڈیلزم کہا جاتا ہے، اس کے مطابق اس کائنات کی حقیقت جو ہے وہ کانشیسنس یا شعور ہے، اور مادہ جو ہے وہ اس کی دراصل اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ اسی کانشیسنس کا ایک پرسیپشن ہے. اس کے برعکس جو آج کل ایک بڑا جو مشہور نقطۂ نظر ہے وہ مٹیریلزم کا نقطۂ نظر ہے، جس کے مطابق مادہ ہی اس کائنات کی حقیقت ہے اور شعور جو ہے اس کا صرف ایک فنکشن ہے. اور ایک اور قدیم جو بنیادی نقطۂ نظر رہا ہے ایک زمانے میں، ڈیولزم کا نقطۂ نظر، کہ جس میں مادہ بھی اپنی حقیقت رکھتا ہے، شعور بھی اپنی حقیقت رکھتا ہے، اور یہ دونوں آپس میں کسی نہ کسی طریقے سے انٹریکٹ کرتے ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس میں آپ کا کیا رجحان ہے، اور آیا یہ کہ ہمارا دین اس معاملے میں ہماری کوئی رہنمائی فرماتا ہے یا نہیں؟ پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ہم جو رائے بھی قائم کرتے ہیں اس میں فیصلہ کن حیثیت اس چیز کی ہوتی ہے کہ ہمارے ذرائع علم کیا ہیں. جی. ہم انسان ہیں، اور انسان کی حیثیت سے کچھ ذرائع ہیں جن سے ہم علمی نتائج تک پہنچتے ہیں. ان میں سب سے پہلی چیز جو ہر روز ہمارے استعمال میں آتی ہے وہ ہمارے تجربات و مشاہدات ہیں. ہمارا عام علم اسی پر مبنی ہے. جی. اور تجربات و مشاہدات میں بنیادی حیثیت حواس کو حاصل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، ان سے ہم دیکھ سکتے ہیں، کان دیے ہیں، ان سے ہم سن سکتے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، ان سے ہم چھو سکتے ہیں. یہ علم بالحواس ہے جس کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے ہم نے بہت سے آلات بھی ایجاد کر لیے. جی. اگر ان تمام آلات پر آپ غور کریں تو وہ ہماری صلاحیت کو بڑھانے کا کام کرتے ہیں، یعنی اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. جی. وہ آلات ہمیں کوئی نئے حواس نہیں دے دیتے، جی. بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے ذرائع دیے ہیں ان کی قوت اور صلاحیت کو بڑھا دیتے ہیں. بالکل. اس سے پہلے اگر میں 200 فٹ تک دیکھ سکتا تھا تو اب ہو سکتا ہے کہ میں روشنی کی رفتار سے کسی چیز کو پہنچ کر دیکھنے کے قابل ہو جاؤں. جی. تو یہ میرے حواس کی قوت بڑھ گئی. تمام سائنس اپنے ایجادات اور اکتشافات کے ساتھ یہی کچھ کر رہی ہے بنیادی طور پر. بالکل. تو اس لیے جب میں اپنے ان حواس کے ذریعے سے کسی چیز کا مطالعہ کروں گا تو میرے سامنے مادہ ہی آئے گا، یعنی اور کوئی چیز میرے تجربے اور میرے مشاہدے میں نہیں آ سکتی. میں کسی جگہ گفتگو کروں گا، کوئی نتیجہ بیان کروں گا، کسی معامل میں کوئی تجربہ کروں گا تو نتیجہ ہی نکلے گا. میرے تجربات اور میرے مشاہدات وہ زیادہ تر مجھے مادی دنیا ہی سے متعلق کرتے ہیں. خود میرا اپنا وجود بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اپنے ظاہر کے لحاظ سے ایک مادی وجود ہے. بالکل. اب تو ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کیا عناصر ہیں جن کی ترتیب و تالیف سے زندگی پیدا ہو جاتی ہے. یہ نہیں جانتے کیسے پیدا ہوتی ہے، لیکن ان عناصر سے ہم واقف ہیں جی. کہ یہ 6 عناصر ہیں، ان کی ترتیب و تالیف زندگی کا باعث بن جاتی ہے. بالکل. تو ہم بھی ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک مادی وجود ہے. کائنات کی نوعیت بھی یہی ہے. تو جب انسان تجربے اور مشاہدے کو حتمی حیثیت دے گا اور تجربے اور مشاہدے میں وہ طریقہ اختیار کرے گا جو ہمارے حواس کرتے ہیں، جنہیں ہم لے کے آئے ہیں، جی. تو اسی نتیجے پر پہنچے گا جو آپ نے بیان کیا کہ اصل مادہ ہے. اس میں البتہ معلوم نہیں کس طرح حیات پیدا ہو جاتی ہے، یہ بھی ابھی کچھ نہیں جانتے ہم کہ کیسے پیدا ہوتی ہے. جی. اور پھر اس سے آگے یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ حیات باشعور کیسے ہو جاتی ہے. بالکل. بنیادی سوالات انسان کو جو درپیش ہیں وہ 3 ہی ہیں. مادہ کہاں سے آیا ہے، مادے میں حیات کیسے پیدا ہوتی ہے، حیات کیسے باشعور ہو جاتی ہے. تو ان تینوں سوالات کے جواب میں ابھی تک ہمارے تجربے اور مشاہدے نے کوئی رائے قائم کرنا تو ایک طرف، کوئی قدم اٹھانے کی بھی صلاحیت حاصل نہیں کی. ہم کچھ بھی نہیں جانتے اس میں. ہم جو کچھ اس وقت سائنسی طور پر بھی جانتے ہیں وہ مادے کے وجود میں آنے کے بعد اس میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں اور کس طرح آ رہی ہیں ان کا مطالعہ ہے. بالکل. تو مادہ کہاں سے آتا ہے، مادے میں حیات کیسے پیدا ہوتی ہے، حیات میں شعور کیسے آتا ہے، یہ دنیا ابھی ہمارے لیے بالکل ایک
بھید اور ایک سر ہے، ہم اس کو نہیں کھول سکیں، تو ایسے ہی ہوگا۔ اسی طرح سے اگر آپ تخیل کی کار فرمائی دیکھیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ میرے باطن میں ایک اور شخصیت بستی ہے۔ جی، وہ شخصیت آپ اسے نفس کہیں یا قدیم یونانی تعبیر میں روح کہیں، وہ اپنا احساس دلاتی ہے، اور پھر کچھ باطنی حواس ہیں جو اس کو محسوس کرتے ہیں، دکھا نہیں سکتے، آپ کو تجربہ نہیں کرا سکتے، لیکن میں اپنے تجربے کی کیسے نفی کر دوں؟ بالکل۔ تو چونکہ میرے اندر وہ نفس کا احساس موجود ہے، تو اس لیے اس سے وہ استدلال کرنا بھی ممکن ہو جاتا ہے کہ پھر شاید اصل وہی نفس ہے، اور یہ مادے کا جو لباس ہے یہ کوئی فریب ہے یا دھوکہ ہے۔ تو جو آپ نے خلاصہ بیان کیا ہے، میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اس کے وجود میں آنے کی وجہ کیا بنی، بالکل یہ وجہ ہے۔ تو اس میں انسان کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا، ادھر سے شروع کرے گا تو ایک نتیجہ نکلے گا، ادھر سے شروع کرے گا تو ایک دوسرا نتیجہ نکلے گا۔ چنانچہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کیا جائے۔ یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس معاملے میں کوئی رہنمائی نہ کرتے، لیکن انہوں نے کی ہے، اور ان سب سوالوں کا نہایت واضح جواب دے دیا ہے۔ یہ بتا دیا ہے کہ یہ مادی کائنات جس کو تم دیکھتے ہو، یا تمہارا مادی وجود، یہ کوئی فریب نہیں ہے، یہ بالحق پیدا ہوا ہے، اس کی اپنی حیثیت ہے، اور جس طرح سے ہم باقی چیزیں پیدا کرتے ہیں ہم نے اس کو بھی اسی طرح وجود بخشا ہے۔ تو اس سوال کا جواب دے دیا ہے کہ یہ محض روح کا پیرہن نہیں ہے یا نفس کا پیرہن نہیں ہے، یہ اپنی مستقل حیثیت رکھتا ہے، بلکہ آگے بڑھ کر یہ بتا دیا ہے کہ یہ پیرہن پہلے تیار ہوتا ہے، نفس اور روح اس کے بعد آتے ہیں۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ نفس اور روح ہے کہ جو یہ پیرہن ہمارے لیے یا ہماری آنکھوں کے لیے ایک فریب کے طور پر پہن کے دکھا دیتے ہیں، یوں نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کی الگ حقیقت ہے۔ اور پھر یہ بتایا ہے کہ جو تمہارے اندر نفس ہے، یا جس کو آپ تمہاری روحانی شخصیت کہہ لیں، یہ مختلف تعبیریں ہیں، قرآن نے نفسی کا لفظ اختیار کیا ہے، یہ اس سے نہیں پیدا ہوتا، زندگی اس سے پیدا ہو جاتی ہے۔ زندگی ایک مادی چیز ہے، اصلاً وہ آ جاتی ہے، لیکن یہ شخصیت آسمان سے آتی ہے۔ اور پھر بتایا ہے کہ اس کو ہم جب یہ قالب تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد وہاں سے بھیجتے ہیں، اور اس کے بھیجنے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ وہ اس طرح نہیں آتی جس طرح یہ مادے میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ نفخت فیہ من روحی، اللہ ایک پھونک کی طرح اس کو پھونک دیتے ہیں، وہ کیا ہوتی ہے وہ ہم نہیں جانتے، لیکن وہ بہرحال دوسری جگہ سے آتی ہے۔ تو اس لیے نتیجہ تو پھر ڈیولزم ہی نکلتا ہے، یعنی دونوں الگ الگ حقیقتیں ہیں، دونوں میں اتصال پیدا ہوتا ہے، اور دونوں کا منبع بھی بالکل الگ الگ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے سوال کا مختصر جواب یہ۔ ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ۔